اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک فاکتبوا تو اسے لکھ لیا کرو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا لکھے انصاف کے ساتھ ولا یأب کاتب ان یکتب اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے ولیملل الذی علیہ الحق اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے ولیتق اللہ ربہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں سے کسی چیز کو کم نہ کرے فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے بے عقل ہے یا ضعیفاً کمزور ہے او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو فلیملل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ اس کا سرپرست یا اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ سودنی احکام اور حسنی آیات تو بعد اللہ تعالیٰ مالی معاملات اسلام چونکہ کوئی کونے کھدرے والا مذہب نہیں بخالی تسبیح تے منڑ کے وگاونے اور خالی نفلت زورہ رکھنا معاملات معاشرت رویہ لوگانا لین دین اس سے متعلق اسلام بانج بھی نہیں اور خاموش بھی نہیں بلکہ زندگی نے ہر میدان اسلام سڑی رہنمائی کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابین انہاں ایک عیسائی یا پارسی یہ گل آکی کہ تساں مذہب اور دین اور تساں پیغمبر بڑا عجیب ہے کہ تساں پیشاب اور استنجے نے طریقے بھی دسے نے ان کو دسنے نہیں گلان تو حضرت فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر نہ فرمایا کہ سڈے واسطے یہی تو سڈے اعزاز نہیں گل ہے کہ سڈا نبی اساں وضو اور طہارت نے مسائل بھی سڈی نگرانی کرے نا اور سڈے واسطے انہیں تعلیم اساں دیتی کہ ان چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بھی بلکہ ان چھوٹیاں نہیں طہارت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس تو آج دنیا تے جڑے لوگ طہارت اور وضو اور استنجا اور ان چیزاں نے قائل نہیں تو پرفیوم سڑ کے انہوں نے بو انہوں ساتھ چھڑے نہیں لیکن اسلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بھی سڑے رویے سڑے رہن سہن سڑے معاملات خرید و فروخت یہ پورا ایک بلکہ ادھا اسلام جڑا وہ تو خالی بیوع اور خرید و فروخت اور معاملات تھے۔ اس تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ نے شاگردن انہاں کے آکے حضرت امام بخاری حدیث سے کتاب فلانے عالم جڑا اس زہد تے کتاب لکھی فلانے علم نے تقوی تے لکھی فلانے نماز تے لکھی زکوٰۃ تے لکھی تو سا کوئی ہے جی کتاب تو انہاں فرمایا میں کتاب البیوع لکھی اور کتاب البیوع ای نصف علم ہے ادھا علم ہے جڑا لوگاں نے ہدایت اور رہنمائی اور بازار اور خرید و فروخت نماز روزے کرے نہ رہے اور اساں معاملات نہ پتہ ہی نہ ہوئے تو اس نے وہ سارا کچھ حرام ہوئے سی۔ تو ان آیات سود نے معاملات تو بعد اللہ تعالیٰ لین دین نے معاملات رکھے۔ اس تو پچھلی جڑی آیت ہے وہ بھی قرآن مجید نے اہم ترین آیتاں میں چو ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ کہ اگر کوئی آدمی غریب ہے تنگ دست ہے پیسے دیونے مدت پوری ہو گئی تو
تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اس نے مزید گردن نہ مروڑو، اس نے خون نہ چوڑو، بلکہ اسا مزید مہلت دے دو، اس نے نرمی کر دو، اس نے معافی کر دو۔ یہ اسلام نی یعنی اہم ترین آیات وچوں میں اس دن میں نے ذہن چو لے گیا کل پرسوں نے درس علماء اس آیت نے تحت ایک بڑی عجیب گل لکھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جڑے ان استاذن اور امام احمد ابن حنبل انہوں نے شاگردن، اور ایسے استاد شاگردن کہ امام احمد ابن حنبل فرمانے کہ 30 سال ہو گئے میں کوئی ایک نماز بھی ہے جی نہیں پڑھی جیسے میں اپنے استادہ واسطے دعا نہ کیتے ہو۔ 30 سال تو ایک نماز ایسی نہیں جیسے میں اپنے استاد واسطے دعا نہ کیتی ہوئے، جس استاد کو میں علم پڑھا اور جس کو میں دین پڑھا۔ تب جڑا استاد شاگرد ہر نماز تو بعد اپنے استاد واسطے دعا کرے تو اس نے پورے گھرے وچ اس استاد نے تذکرہ، اس استاد نے گل۔ تب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرے امام احمد ابن حنبل نے گھر ہر وقت موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رانین بغداد اچ، امام شافعی رانین مصر اچ، اور مصر چو امام شافعی خط لکھا ہے امام احمد کہ عراق نے اندر بغداد نے اندر ایک فلان نائن محدثن بزرگن، اور انہوں نے عمر بھی اخیر چراغ سیرین، اور انہوں نے متعلق انہوں نے سند تو کچھ روایات پتہ لگیان کہ انہوں کو حدیثان میں اپنی سند عالی کرنے واسطے انہوں کو آن کے حدیث سننا چاہنا۔ اس دورے چی بہت بڑا کم ہے کہ محدث بیٹھا یمن اتھو بندہ ٹورا یمن گیا، یمن تو جناب اسا پتہ لگا ایک اور بندہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، اور اس حدیث ہے وہ اگلا حوالہ اور مختصر ہے، وہ سند اور اچھی، تو وہ سند حاصل کرنے واسطے مصر لگا گیا، عراق لگایا، کوفہ لگایا، بصرہ، اس انداز لوگ علم پڑھنے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل آکھے کہ میں اس محدث کو حدیث سند گھڑنا چاہنا، اور میں بغداد فلاں موسم یا فلانے مہینے سڈے تو قافلہ روانہ ہونا پہ میں اور اس دورے کلا سفر نہ ہونا جی کو آج کل ایجنٹ ہیں نا عمرہ کراونے والے، زیارتہ کراونے والے، عراق ایران کھڑنے والے، اس دور بھی انہیں ہونا ایجنٹ ہونے، ان وقت قافلے بڑھنے کہ بھائی فلاں تاریخ بغداد قافلہ ویسنے، فلاں تاریخ مکہ مکرمہ ویسی، فلاں تاریخ مصر ویسی، شام ویسی، تو اسلامی ملکہ وچ لوگاں کھڑنے واسطے ان قافلے بڑھنے 20 بندے نہ 100 بندے نہ 200 بندے نہ جتنا قافلہ تیار ہونے اس نے کھانا پینا سواری یہ سارا انتظام کر کے پیسے گن کے انہوں کو تو انہوں شہرہ میں پہنچانے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی اپنے اس سفر ایک قافلے میں شامل ہوئے اور 1 مہینے نے سفر کر کے حضرت بغداد پہنچے صرف اپنی حدیث سند عالی کرنے واسطے۔ تو امام احمد ابن حنبل چونکہ بغداد نے بہت بڑے عالم ہے اور ہزارہ لوگ انہوں نے اگو شاگرد ہے، تو احمد ابن حنبل اپنے استاد نے شایان شان استقبال کی تھا، بڑے علماء صلحاء اور بڑے بڑے لوگاں کھڑے کہ بھائی میں نے استاد آنے پہن۔ تو امام شافعی گھن کے اپنے گھر آئے تو راتی امام شافعی آئے انہیں کھانا کھادا، اور امام احمد ابن حنبل نے ایک چھوٹی بچی ہے وہ آکھنی ہے کہ میں بڑے عرصے تو دعائیں منگنی پئی ہیں کہ وہ استاد میں بھی تکا اپنے ابے نا جس استاد واسطے میں ابا روز دعائیں کرے نا۔ تب وہ بڑی اس خدمت امام شافعی رحمہ اللہ نے کی تھی اور بڑے غور نہ اس امام ویکھ۔ تو اس راتی جڑے کھانا دیتا تو امام شافعی کھانا بھی اتنا کھادا اور چنگا جناب پیٹ بھر کے تو کھادا ہی کھادا، کوئی ضرورت تو بھی زیادہ کھادا۔ تب بچی ویکھنی پئی اس آکھئی میڈا ابا تے اور جتنے بزرگ ہیں یہ تو تھوڑا تھوڑا کھانے تے یہ چنگا بزرگ ہے جس واسطے میڈا ابا 30 سال تو دعائیں منگنا پیا اس تو اوکا پھیر دیتی ہر شے دسترخوان سارا وڑیٹ گیا۔ راتی ہونا پانی رکھا لوٹا مسلح اور حضرت راتی اٹھ کے وضو توضہ کرے سن، نمازہ پڑھ سن، تہجد پڑھ سن۔ راتی پوری رات امام ستے رہے، امام شافعی رحمہ اللہ چادر وڑیٹی ہوئی، بچی بار بار راتی ویکھنے رہی اور حیران ہوئی بھائی میڈا ابو والد صاحب جڑے
وہ ساری رات نہیں سونے تیاڑی لوگاں پڑھنا پڑھاون راتی اور مسلے تے رونے گزرے ای بھلے استادن روٹی ہنج کھادی نے نیندر ہنج پہ کٹے نے نہ نفل تہجد سکا شاید تھکے وین سفر نہیں وجہ تو ہنج ہو گیا ہوئے لیکن اس صبح جڑوے نماز ہوئی نماز تو بعد امام شافعی آن کے دوبارہ لیٹ گئے وہ بچی وات ہو سکا ہی تھا اس سے اشراق بھی کونی پڑے بزرگے تے مسیحی بھی نہیں بیٹھے آن کے لمحے پہ رہن حضرت آئے احمد ابن حنبل انہاں کا بھائی ناشتہ تیار کرو ناشتہ تیار ہوا حضرت ناشتہ دیتا اور اس ناشتے تے وات ہوئی اور حضرت اپنا کام جڑا نا وہ چنگا جکن ان کھانے انہوں نے کھادا تب بچی اپنے والد آکھیا کہ ابا جان میں تو سنے استاداں عجیب ویکھیا ہی عالم تے بزرگ میں تو آج تک ہیج نہیں ویکھے ظاہر ہے احمد ابن حنبل نے گھر اگے بھی کئی باری نیک لوگ اور علماء صلحاء آئے ہو سن تو امام احمد ابن حنبل اپنے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ گل دسی کہ بھائی میری بچی تو ستین دو اعتراض کیتے بلکہ ترے بن گئے کہ راتی بھی ستے رہن صبح بھی آن کے سین پہن اور روٹی بھی راتی اتنی کھادی نے اور یہ ساریاں پلیٹاں ڈونگے صاف کر گئے جڑا سالن روٹی آئی تو یہ بچی سوال کرے نہیں پئی ایسا مطمئن کرو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اور انہوں نے بیٹھیاں آکھن لگے کہ وجہ یہ کہ ایک تو میں جس وقت اتھو قافلہ سڈا چلا نا تو اس قافلے وچ روانہ ہونے تو دوئے تریے دن میں جڑی اپنی تھیلی پیسے نہیں پائی ہوئی گئی اپنے نال وہ تھیلی میری گم ہو گئی پیسے جتنی میری جیباں چاہے ان سارے ختم ہو گئے تو میرے واسطے ہوں دو راستے کہ ایک تو میں قافلے نال ہی ٹرنا آواں اور ایک یہ ہے کہ میں مصر واپس لگا ونجا اور اگلا جڑا قافلہ آوے اسے میں تیار ہو کے آواں تو محنت کر کے وقت میں اسے بغداد آ ونجا لیکن اس بزرگ نہ ماں ڈر ہے کہ ای تا اس نے پچ فضر ہے اگر یہ مر گئے بزرگ تو میری تو سند رہ ویسی تو میں بھوک برداشت کرنے نے نیت کر کے دی کہ کوئی گل نہیں بغداد تک یہ مہینہ گزر ویسی جکڑ بھی گزرے لیکن میرے سنگی بہت اچھے ہیں میرے قافلے نے لوگا میرا بہت خیال رکھا اور انہوں ماں اپنا کھانے پینے میں شامل رکھا لیکن لوگوں نے مال چونکہ مشکوک ہونا تو میں 3-4 دن تک کوئی شے کھانا نہیں ہو لیکن 3 دن تو بعد جس وقت بھوک شدید اور موت نظر آنی آئی تو مجبوری نہیں وجہ تو میں انہوں نے کھانے وچوں کچھ کھانا کھا گنے ہو ای مہینہ 2 مہینے جڑا میرا سفر نہ میں شدید بھوک کٹی اور آج توڑے گھر جس وقت آیا تو یہ چونکہ میرا اپنا گھر ہے تو ای کھانا جس وقت میرے سامنے آیا تو خالی میں اپنی بھوکھا نہیں وجہ تو یہ کھانا اتنا نہیں کھادا بلکہ توڑے اس کھانے وچ اتنے انوارات اور حلال مال نہ اتنی روشنی آئی کہ میں چاہنے ہوں کہ جتنا نور میں اپنے اندر سمیٹ سکا اساں سمیٹ کے نا تو میں ٹکر تے سالن سمجھ کے توڑی روٹی نہیں کھا دی میں اساں نور سمجھ کے کھا دا تو زیادہ تھا میں اس تو کھا دا کہ اتنا حلال تے طیب مال وقت پتہ نہیں ملسی کہ نہ ملسی تو میں ایسا کوشش کرے نہ پا کہ اس مال چو جتنا میرا لہو تے خون بڑھ سکنا میں بڑھاواں اور باقی رہ گئی بچی نہیں یہ گل کہ میں راتی ستا رہا تو میں ستا کوئی نہ میں جڑوے راتی لیٹیا تو قرآن مجید نے ایک آیت میرے ذہن چاہ گئی اور وہ آیت یہ جڑی پچھلے درس کل نے درس گزری وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ اگر کوئی بندہ تو اس نے اس پیسے دیونے اور وہ غریب ہو گیا اور اس نے حالات خراب ہو گئے تو تسی اسا مہلت دے دو اس نے مالدار ہونے تک مہلت دے دو اس نے حالات نہیں بہتری تک مہلت دے دو یا اسا معاف کر دو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ پھر میں نے یہ ایٹ میرے دماغے چاہی میں کہا یار ایتا مفلس اور غریب اور مساکین نے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت کچھ مسائل بیان کرنے پہ میں ان مسائل تے غور کرنا شروع کی تھا اور اس آیت وچوں مسائل نکلنے لگے گئے 108 مسئلہ آج رات نے توڑے اس نورانی کھانے نی برکت نال اور اللہ تعالیٰ جڑا ماں علم دیتا ہوا اس علم نی روشنی نال اس آیت چو میں 108 مسئلے مستمت کی تھے جڑوے میں 108ویں مسئلے تے پہنچا
تو تسا فجر نہیں نماز واسطے آواز دیتی۔ تو میں اٹھ کے نماز سے لگا گیا تو امام احمد ابن حنبل اپنی بیٹیاں آکھن لگے کہ بیٹی توڑے باپ نیاں ان راتی جڑیاں او اپنی ذات واسطے مسلے تے کھڑے ہو کے گزرینا او جیاں ہزارہ راتاں اتنی وقت اور وزن نہیں رکھنیاں جتنیاں امام شافعی نے ایک رات جس قرآن نے مسائل مستمت کر کے امت نے لوگوں واسطے ان مسائل کڈیں تو انہوں نے میری رات ہو گئی میری ذات واسطے، اور امام شافعی نے رات ہو گئی خدا نے مخلوق واسطے میڈیاں ہزارہ راتاں امام شافعی نے اس ایک رات نے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ایک ایت چو 108 مسئلہ آج بھی دنیا دے 34-35 کروڑ آدمی جڑا امام شافعی نہ مقلد ہے، تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان مسائل اور قرآن اور حدیث کی جڑی خدمت ہے وہ آج بھی امت اس سے فائدہ پہ اٹھانی۔ تو اس ایک ایت تو 108 مسئلہ انہوں جڑی سڑی آج نہیں آیت ہے یہ قرآن مجید نہیں سب تو وڈی آیت ہے، سب تو چھوٹی آیتاں قرآن نیا حامیم طٰہٰ یاسین انہاں صورتاں نے جڑے ابتدائی حروف ہیں ان سب تو چھوٹیاں آیتاں، اور قرآن نی سب تو وڈی آیت یہ آیت ہے جڑی اس آیت پڑھی۔ مولانا سرفراز صفدر صاحب فرمائیں ادھار نے یہ ساری آیت ادھار نے متعلق کہ ادھار لین دین ہوئے تو ککڑ کرنا اساں لکھ گنو اسے گواہ بڑھا گنو، اگر رہن اور گروی رکھو تو اس گروی نہ مسئلہ اور حکم بیان ہویا نال ضمنی مسائل اور بھی ہون۔ تو مولانا فرمائیں کہ چونکہ دنیا تے ادھارے نہ معاملہ بھی بڑا لمبا ہی ٹھکرانا لوگ ادھارے چھکنے چھکینے رانے تو شاید اس تو اللہ تعالیٰ ایت بھی قرآن نہیں سب تو لمبی ادھارے اڑی رکھی، تو اس ایت بھی مالی معاملات تو قرآن مجید نہ سڑے تے یہ بھی انعام اور احسان ہے کہ اس سڑے خرید و فروخت نے دکانداریاں کاروبار تجارت ان سارے مسائل قرآن اور حدیث سڑے واسطے بیان کیتا، تو اس لحاظ نہ یہ ایت بہت اہم ایت ہے، بلکہ اس ایت نے تحت مفسرین بہت سارے غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی میں فگر بھولنا پیا اللہ معاف فرمائیں، میں پرسوں نے درس ہے انشاءاللہ 10 ایسا تقریباً 60 مسئلہ انہیں بھی اس تو مستمت کی تھا، تو اس لحاظ نہ اس سڑے مالی معاملات نہیں آئے تھے میرا خیال ہے ایت نہیں تفسیر گیا تو لمحہ ہوئے سی کل تو درس نہیں چھٹی جی کدیں وہینا لاوے پروگرام ہے پرسوں انشاءاللہ درس ہو سی وتے سے ایت انشاءاللہ پرسوں کر کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔